اچھا یہاں پہ ایک اور آیت جو ہے سورۃ الاسراء میں آیا نمبر 27، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو مبذرین ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اب مبذرین کون ہیں؟ وہ تبذیر کرنے والے ہیں، اور تبذیر کہتے ہیں ایکسٹراویگنس کو اور ویسٹفل سپینڈنگ کو خاص طور پہ۔ امام شوکانی نے اس قسم کی مثال دی اپنی کتاب میں تفسیر میں، کہ جیسے کوئی شخص ہے، اس کے پاس بہت زیادہ سیڈز ہیں، بیج ہیں اس کے پاس، اور وہ ایسے کر کے بس پھینک دیتا ہے، لیکن ان کو پراپرلی جو ہے نا بوتا نہیں ہے جا کے، تو وہ بھی تبذیر کر رہا ہے۔ یعنی جہاں پہ آپ اپنے پیسے خرچ رہے ہو، یو ڈونٹ کیئر کہ وہ کہاں لگتے ہیں کہاں نہیں لگتے۔ تو تبذیر کی جو علماء نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹراویگنٹ سپینڈنگ، بہت زیادہ سپینڈ کرنا، ویسٹفل سپینڈنگ، ایسی جگہوں کو سپینڈ کرنا جو کہ اتنی اچھی نہیں تھی، یعنی آپ پاس اور آپشنز تھی اچھی سپینڈ کرنے کے لیے، آپ نے بس اپنے پیسوں کا ضائع کیا ایک لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نا اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف بھی اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کہ انسان نہ ایکسیڈ کرے لمٹس، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اخوان الشیاطین ہے یہ، سبحان اللہ، یعنی یہ شیاطین کے بھائی ہیں، یعنی یہ ایک ٹریٹ شیئر کرتے ہیں شیاطین کے ساتھ۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان جو تھا اپنے رب کے ساتھ اس نے کفر کیا، یعنی ناشکرا تھا، انگریٹفل تھا۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں تبذیر جو ہے being extravagant اور being wasteful with your wealth especially، لیکن یہ wealth کے علاوہ بھی اپنے اعمال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ شیطان کے ساتھ کیا ٹریٹ آپ شیئر کر رہے ہو کہ آپ ناشکری کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، آپ اس کی قدر نہیں کر رہے، آپ اس کو وہاں نہیں خرچ کرے جیسے کرنا چاہیے، یعنی آپ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیز تھنگس۔ اور اسی طرح کوئی بھی نعمت اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، صحت دی ہے، اولاد دی ہے، کوئی بھی نعمت ہے، اس کو آپ یوٹیلائز اور اس کو صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کر رہے جہاں پہ کرنا چاہیے، اور اگر آپ نہیں کر رہے ہوگے اس کو اس طرح، تو شیطان والی آپ کے اندر ایک ٹریٹ ہے، اور وہ ہے کفر کی، یعنی بینگ انگریٹفل۔ میں ایک ریفلیکشن شیئر کرنا چاہتا ہوں سورۃ الاسراء کی ہی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، کہ جو کوئی بندہ دنیا چاہتا ہے، جلدی چاہتا ہے، تو ہم اس کو دنیا میں سے جس قدر چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر آخرکار اس کے لیے پھر جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ یہ اس کا موٹا موٹا مفہوم ہے۔ تو میں خاص طور پہ اس کو رمضان سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دنیا کو عاجلہ کہا ہے، ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا، اور دنیا لوگوں کے لیے پلیزنگ کی ہوتی ہے کیونکہ یہ انسٹنٹلی آپ کو گریٹیفائی کرتی ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا کہ ہر وہ لذت جس کا افیکٹ امیڈیٹ ہو اور اپیرنٹ ہونا، انسان اس کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ والی لذت جس کا افیکٹ تھوڑا سا ڈیلیڈ ہو۔ مثال کے طور پہ یعنی کھانے کی لذت ہے، اس کا فوراً آپ کو لذت ملتی ہے کھانا کھانے سے، تو انسان اس کو زیادہ اس کی طرف انکلینیشن ہوتی ہے۔ پینے کی لذت، مشروب کی لذت آپ کو فوراً ملتی ہے، اسی طریقے سے دیگر جو ڈیزائرز ہیں اس کی لذت انسان کو فوراً ملتی ہے۔ لیکن کوئی مقام حاصل کرنا، کسی بڑے مقام پر پہنچنا، اس کے لیے محنت اور جدوجہد کرنا، وہ ایک ڈیلیڈ ہے، وہ ایک ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے، اور اس لیے اس کی طرف آپ دیکھتے ہیں کم لوگ ہیں۔ بلکہ روزہ بھی آپ کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، یہ میں اسی کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتا تھا۔ تو روزے کو اگر آپ دیکھیں تو روزے کے اندر اللہ تعالیٰ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن دکھاتے ہیں، یعنی آپ کے پاس ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ تھوڑا صبر کرو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، حبس کرو، کوئی بات نہیں، رائٹ ٹائم پہ اس کو یوٹیلائز کرنا، زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ اسی طریقے سے آن دا کنٹری اگر آپ دیکھیں تو ایک پین جو ہے، یہ تکلیف جو ہے، لذت کے اپوزٹ میں، ہر وہ پین جو انسٹنٹ آپ کو پین دیتی ہے یا اس کا پین کا افیکٹ اپیرنٹ ہوتا ہے، آپ اس سے زیادہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ڈیلیڈ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ زہر، فوراً اس کا اثر ہوتا ہے، کاٹنے کا فوراً آپ کو اثر ہوتا ہے، آگ کا فوراً اثر ہوتا ہے، آپ اس سے بچتے ہیں، بچاتے بھی اپنے آپ کو۔ لیکن ایسی چیز جیسے اسموکنگ ہے جو آپ کو بعد میں آہستہ آہستہ کر کے مارتی ہے، انسان اس کے بارے میں ہر وہ چیز، اس طریقے سے ڈرگز ہو گئے یا اسی طریقے سے آپ کو شرابیں ہو گئی یا اس طرح کے انٹاکسیکنٹس ہو گئے، یہ آہستہ آہستہ آپ کو تباہ کرتے ہیں، فوراً ہی آپ کا افیکٹ ہوتا ہے اس کا جو ڈیٹریمنٹل افیکٹ۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، یعنی دنیا از آل اباؤٹ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، دنیا کی طرف کیوں، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، آخرہ کا مطلب ہے ڈیلیڈ، تو آخرت از آل اباؤٹ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اور دنیا از آل اباؤٹ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن۔ تو وہ بندہ جو جتنا اپنے نفس پہ کنٹرول کرے گا، جتنا اپنے نفس کو ڈسپلن کرے گا، اس کے لیے اتنے زیادہ چانسز ہے کہ وہ دنیا سے اب یعنی وہ جو ہے نا بچ کے، یہ دنیا کے ڈیزائر سے بچ کے اپنے آپ کو آخرت پہ ڈال دے۔ اس لیے ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں، وہ اکثر ایک اسٹیٹمنٹ شیئر کرتے ہیں، the pain of discipline over the pain of regret۔ سبحان اللہ، ہمارے ساتھ نہیں ہے اس میں۔ تو وہ جو ہے نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو آخرت کیوں ہمیں بعض اوقات نہیں کرتی؟ کیونکہ وہ آخرہ مؤخر ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، ہمیں اسلاف کی نا بڑی مثالیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
غالباً سہل بن عبداللہ تستری کی مثال ہے غالباً، میں ایک عالم تھے بڑے مشہور، ان کا میں پڑھا تھا، تو وہ نا اپنے کسی ساتھی کے ساتھ چل رہے تھے، تو سفر کر رہے تھے، پیاس لگی، تو اس نے کہا میں پانی پی لیتے ہیں، تو کنواں تھا پاس، تو انہوں نے کہا ذرا صبر کر لو، آگے سے پیتے ہیں جا کے، وہ تو تھوڑا سا آگے چلے گئے، پھر دوبارہ کنواں آیا، تو انہوں نے کہا اب یہاں سے پی لیتے ہیں، انہوں نے کہا تھوڑا سا ویٹ کر لیتے پھر آگے سے تو بارہ آخر وہ بیچارہ کافی تنگ آیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے پانی تو پینے دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا کی مثال یہ ہے، یعنی آخرت جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ہمیں دنیا کی زندگی اس طرح گزارنی، یعنی ہمارے پاس ڈسٹریکشنز ہیں، ہمارے پاس وہ لذت والی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ میرے بندے تھوڑا سا صبر کر لے، کوئی بات نہیں، یہ آخرت کے لیے انتظار کر لے، تجھے یہاں پہ اس کا ریٹرن ملے ایک گا۔ لحاظ سے لوگ جو سود میں اور مقروض ہو جاتے ہیں وہ اسی سبحان چیز کی اللہ، وجہ سے بہت، ہوتے ہیں. یعنی یہ پورا کانسیپٹ آپ اس کو پتہ نہیں کس کس جگہ پہ ایکسپینڈ یعنی کر سکتے ہیں۔ شیطان جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ یوز کرتا ہے ہر معاملے میں ہمیں پھنسانے کے سبحان لیے. اللہ، بالکل. جزاک اللہ۔